یاد کرتی رہتی تھی۔ اب انتہا ہو گئی ہے، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قمیض تھی، وہ اپنے ہاتھوں میں لکھا ہوا تحریر جو لکھی ہوئی ہے ہاتھوں میں لے کر روتی رہتی، اور قمیض جب دیکھتی ہوگی نا تو وہ والے زندگی کے لمحات جو نبی معظم کے ساتھ گزرے، جو بڑی گھڑیاں جو گزاری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ والی باتیں ذہن میں آتی رہتی، اور اسی کی جب قمیض کو پڑھ کے آنسو رخساروں پہ آتے ہوگے تو وہ تخیل بھی تو ساتھ پچھلا آتا ہوگا، تو تبھی وہ یادیں آتی تھی نا۔ ہائے سبحان اللہ۔ ہم اس سے اگلی بات جو ہے نا آپ کے گوشگزار کرتے ہیں، اس قمیض کو پیار کرتی، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم صدقے جائیں اس عظیم خاتون حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے اس پیار پہ، اس محبت پہ جو کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ تو زہرا کو تھی۔ ہم ساری کائنات صدقے جائے اس پہ کہ فاطمہ، حضرت فاطمہ کا جو پیار تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو لکھی ہوتی ہے خالی پڑھ چھوڑنا تو اور بات ہے، اس باتوں کے اوپر تھوڑا رجوع بھی تو ہونا چاہیے نا، رجوع اس طرح کا ہونا، تھوڑی تشخیص ہی تو ہونی چاہیے نا، وہ چیزیں اپنے اوپر لاگو کریں نا۔ اب جو ہم آپ کے بات فیل کر رہے ہیں وہ یہ ہے، نبی پاک کی قمیض کو ہاتھوں میں لے کر رونا اور اس کو پیار کرنا، اس کے اندر کیا کچھ مخفی ہے، کیا کیا خیالات سیدہ کے ذہن میں، سیدہ کے اندر گھومتے ہوں گے اس وقت، یہ والا بات ہم آپ کو پھر اس وقت کی گھڑی کی بات آپ کو کر رہے ہیں جب سیدہ کی وہ پوزیشن نبی پاک کے ہجر میں، نبی پاک کے فراق میں تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، آنکھوں سے، ہائے تین باتیں سب سے پہلی بات، ہاتھوں میں لے کر روتی رہتی تھی نبی پاک کی قمیض، پہلی بات ہو گئی۔ اب دوسری بات، اس قمیض کو چومتی تھی، پیار کرتی تھی، ہائے اس سے بڑی بات ہم کیا کریں آپ سے، انتہا تک بات پہنچ گیا، انتہا سے آگے بھی چلی گئی ہے، ہائے نبی پاک کے ہجر میں نبی پاک کی قمیض کو پیار کرنا، دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جانے اور قمیض کو پیار کرنا اور آنکھوں سے اپنی آنکھوں کو بھی لگانا، ہائے تین باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آنے، اگلی بات لکھی ہے قمیض کو بوسہ دینا قمیض کو بوسہ دینا، اور آنکھوں سے لگانا۔ آپ اس میں ناظرین شدت غم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدہ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا جو سمندر تھا، اس کا تاثر آپ بذات خود کر سکتے ہیں کہ جو سیدہ کا پیار، ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن، اس سے اگلی بات ہم گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں، تین باتیں بتا دی، نبی پاک کی قمیض دیکھ کر رونا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی قمیض کو چومنا یعنی کہ پیار کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کو آنکھوں سے لگانا۔ آپ شدت، ناظرین آپ اس بات پہ تین جو باتیں سیدہ کی ہم نے آپ کو فیل کی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، اپنے اوپر یہ بات طاری کریں کہ شدت غم میں اگر ہم یا آپ دو نڈھال ہو جاتے ہیں تو اس کی کیفیت اور پلس سیدہ کی کیفیت، سبحان اللہ۔ آپ کو ہر چیز، سیدہ کی عظمت،
سیدہ کا عشق رسول، سیدہ کے بغیر ان کا زندگی گزارنا کس قدر محال ہو گیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور بات ہم آپ کے گوشگزار کرنے لگے ہیں، سبحان اللہ، وہ یہ ہے ایک دن ایسا ہی حال طاری تھا کہ جذبات عشق و محبت سے اشعار کا قالب ڈھال لیا، اور ان کا ترجمہ یہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جو اشعار جو ہے نا حضرت سیدہ کے، وہ والا ترجمہ میں آپ کے سامنے گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کرنا۔ آسمان کے کنارے غبار آلود ہوئے، آفتاب کی چمک مانند پڑ گئی، اور زمانے تاریک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب تین چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد سیدہ کا اپنا تخیل جو ہے وہ میں نے آپ کے گوشگزار کیا۔ سبحان اللہ۔ آفتاب کی چمک ماند پڑ گئی، جو آفتاب رسالت چمک رہا تھا زندگی میں سیدہ کی، اس کی چمک ختم ہو گئی یا ماند پڑ گئی۔ آسمان کے جو کنارے ہیں وہ غرد و غلود، ہر طرف غبار ہی غبار سیدہ کے نظر آ رہا ہے زندگی میں، اور زمانے تاریک ہو گئے۔ جس گھڑی میں اب سیدہ حیات ہے، پردہ فرما جانے کے بعد سیدہ کا کنکلوژن یہ ہے کہ وہ ساری باتیں میرے لیے تاریک ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زمین غمگین ہو گئی۔ سیدہ کا اپنا جو کنکلوژن ہے، خیال ہے، اب وہ والا آپ کے سامنے فیڈ ہو رہا ہے کہ یہ جو زمین اللہ پاک نے بنائی تھی، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ سے ہر چیز بنائی تھی، اس میں زمین بھی بنائی تھی، وہ بھی غمگین ہوگی کہ جس کے لیے مجھے بنایا گیا زمین وہ بھی غمزدہ ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم یہاں پہ آپ کو ایک احمد رضا بریلوی کا شعر جو ہے نا وہ ضرور سنانا چاہیں گے۔ وہ یہ ہے، دیکھیں نا جی، باتیں ہوتی ہیں، پچھلی باتوں میں ہم نے بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام احمد رضا بریلوی جو لوگ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اس کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہم زیادہ باتیں اس بارے میں نہیں کرتے، یہ والی باتیں جب حضرت امام احمد رضا بریلوی کو کے کانوں تک پہنچتی، سبحان اللہ، پہنچتی ہوگی، سبحان اللہ، تو انہوں نے اپنے اندر سے پھر وہ جو تکلیف ہوتی ہے، باڈی میں اثر ہوتا ہے، چیز اثر انداز ہوتی ہے، باتیں اثر انداز ہوتی ہیں، تو اللہ کے فضل سے وہ چیز جو ہے نا اسی لحظے اسی طرح کی چیز ذہن سے قلم کے رستے خارج ہوتی ہے۔ عشق رسول تھا امام احمد رضا بریلوی میں، یقیناً ان کو نبی پاک کے بارے میں جو باتیں ہیں نا، آپ لوگ سمجھتے ہیں ہماری بات کو، ہم اپنی زبان سے نبی پاک کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے۔ آپ ہماری ساری باتوں کو شعر سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ان کو اتنی ٹینشن، ہم تو یہی کہیں گے، ذہنی طور پہ تنگ کیا لوگوں نے، ہے نا جی، منافقوں کہہ سکتا ہے۔ تو یہ بات ہوئی کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں ایک شعر نکلا ان سے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، سبحان اللہ۔ اس شعر کا جو حضرت امام رضا احمد رضا بریلوی کے اندر سے، خیالات سے، جسم سے، روح سے یہ جو نکلا ہے، تو اس شعر کی جو بات ہم آپ کو فیڈ کر رہے ہیں، یہ کیا پوزیشن ہوگی ان کی اس وقت؟ یقیناً یہ ٹینشن کے ذریعے ہی نکلا ہے۔ انہوں نے لوگ جو کہتے ہو گئے اب دنیا سے پردہ ہو گیا ہے، بس اگلی بات ہم نہیں کرتے، پھر یہ والا شعر، پھر احمد رضا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، سبحان اللہ۔ کتنا ذوق ہے! یقیناً ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ زندہ ہے اور ہم میں موجود ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، یہ باقی ہر چیز موجود ہے، اور وہی بات
ہم آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں جو کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اس وقت نبی پاک کی پردہ فرما جانے کے بعد ان کی پوزیشن جو آپ کے فیل ہو رہی ہے، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مشرق و مغرب کے تمام علاقے اور بستیاں کریا کنا تھی، سبحان اللہ۔ اب سیدہ ایک اور تخیل دے رہی ہیں، آپ اندازہ لگائیں نا سیدہ کے عشق کا، پیار کا، محبت کا، کہہ رہی ہے کہ مشرق و مغرب تمام بستیاں رو رہی تھی، کس بات پہ؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ، غیر موجودگی، پردہ فرما جانے کے بعد سب جو تھے نا رو رہے تھے۔ عرب کے تمام قبائل مضر ہوں یا یمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات، حشرت آیات پر مصروف و گریہ تھے۔ تمام اس وقت کا علاقہ جو تھا، یمن، قبائل جہاں جہاں بھی رہتے تھے، وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے پر گریہ زاری کر رہے تھے، جس طرح ان کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پوزیشن ہے، حالت ہے۔ دیکھنا جی، یہ تو اپنی بیٹی تھی نا، تو ان کی یہ حالت ہے، اور دوسرے لوگ جو نبی پاک کا کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، وہ بھی تو پریشان تھے نا نبی معظم کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہاڑ، فضا، حتیٰ کہ صاحب غلاف بیت اللہ شریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں رو رہا، کتنی اونچی باتیں، سبحان اللہ۔ میں آپ کے گوش پھر کرتا ہوں میرے بھائی ناظرین، کتنے عشق والی باتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے گوش، یہ یقیناً ہے، اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ نبی پاک کا دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہر چیز سنی ہوئی، او وسدا کر وسدا ویڑا وسدا ویڑا، کیڑا وسدا ویڑا؟ صحابہ دا ویڑا وسدا، مسجد نبی دا ویڑا وسدا، مسجد نبی دا وسدا ویڑا اجڑ گیا، نبی پاک پردہ فرما گئے تو سارے صحابہ، پورا علاقہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ یا اللہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صبر ہی کر سکتے ہیں، پر فراق میں جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ کا حال ہے، یقیناً سارے صحابہ کا حال اسی طرح کا ہی ہوگا۔ حضرت عثمان تو کئی دن نبی پاک کے فراق میں پردہ فرما جانے کے بعد بولے ہی نہیں، ان کی آواز بند ہو گئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بھی آواز بند ہو گئی تھی۔ آواز کا تو حوالہ نہیں ہے، پر بہت غم زدہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے پر۔ اب یہ جو میں نے بات